5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں ہے. اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا، اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے. ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. دیکھو اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا. گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کردہ ہے نا. حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا، وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے. اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے، ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے. اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو. پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا. اس کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھوپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ، پورا ٹائم چینج ہو گیا. تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں. پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے. وہ اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز چینج، شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں، دن کی روشنی الگ ہوتی ہے. تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے. پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے. اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو. پھر جب سورج بالکل غائب، مکمل اندھیرا، عشاء کا وقت، پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو. سورج بنایا اللہ نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں. تو کتنی زیادہ عبادت. تو جو اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا، تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا، یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے، یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا. ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا. ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، شادی کرا دے گا. کتنے فجر پڑھنے والے اب تک کمارے گھوم رہے ہیں، کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں. تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا، اس کا حق ہے، چاہے وہ اولاد دے نہ دے، روزگار دے یا نہ دے، اللہ کا حق ہے، وہ تو پڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ، مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں، کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بت کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں، سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا.